69 آیتیں ہو چکی تھیں سورۃ الانفال کی، 69 آیتیں ہو چکی تھیں۔ ابھی انشاءاللہ آیت نمبر 70 سے پڑھیں گے۔ الحمدللہ وحدہ، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم ویغفر لکم واللہ غفور رحیم۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ والذین آووا ونصروا اولئک بعضهم اولیاء بعض والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا وإن استنصروکم فی الدین فعلیکم النصر الا علی قوم بینکم وبینہم میثاق واللہ بما تعملون بصیر۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یا ایہا النبی قل لمن فی ایدیکم من الاسری، اے نبی کہہ دیجئے ان کو جو آپ کے ہاتھوں میں قیدی ہیں، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر اللہ نے جانا تمہارے دلوں میں خیر کو، یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، تمہیں دے دے گا بہتر اس سے جو تم سے لیا گیا، تمہیں دے دے گا بہتر اس سے جو تم سے لیا گیا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں گے، وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ، اور اگر وہ آپ کے ساتھ خیانت کا ارادہ کریں گے، فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ، اس سے پہلے وہ اللہ سے خیانت کر چکے ہیں، فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، پھر اس نے ان کو تم سے پکڑوایا، وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، حکمت والے۔ آمنت باللہ وبآیاتہ، ذکر چل رہا تھا غزوہ بدر کا۔ غزوہ بدر اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے پوری کفر کی دنیا پر اسلام کو فتح دی۔ اس سے پہلے اسلام میں اتنی بڑی فتح نہیں ہوئی تھی، اتنا مال غنیمت نہیں ملا تھا،
اتنے لوگ قیدی بن کر نہیں آئے تھے جتنے کہ غزوہ بدر میں قیدی بن کر آئے، مال غنیمت ملا۔ تو آپ اس صورت کے ابتدا ہی سے جہاد کے احکام، قیدیوں کے احکام یہ سن رہے ہیں مختلف مقامات پر۔ کبھی آپ معلوم نہیں ہوتا کیونکہ کبھی آپ سوئے ہوتے ہیں، کبھی آپ غیر حاضر ہوتے ہیں، پھر پوری بات تو سمجھ نہیں آتی نا۔ سمجھ تو اسی کو آتا ہے جو پوری طرح سنتا رہے۔ بہرحال اس سے پہلے درس میں قیدیوں کے احکام بیان ہوئے تھے، جو آج کا درس ہے اس سے پہلے درس میں قیدیوں کے احکام بیان ہوئے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے مشورے سے بدر میں جو لوگ قید بن کر آئے تھے ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ ان کو قتل کرنا چاہیے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، کئی لوگوں نے ان میں سے اسلام قبول کیا، اور کئی لوگ وہ بھی تھے جو کافروں کے ساتھ آ گئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ان کو وہاں مکہ مکرمہ میں خاص مقصد کے لیے بٹھایا تھا، لیکن کافروں کے ساتھ وہ آگے مجبور ہو کر۔ کچھ وہ لوگ تھے جن سب کو اللہ تعالیٰ نے بچانا تھا، اس لیے نبی علیہ السلام نے ان صحابہ کی رائے پر عمل کیا جو کہہ رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق وغیرہ، کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، ہو سکتا ہے کہ کئی لوگ ان میں مسلمان ہو جائیں، اور اگر ہم فدیہ لیں گے تو جہاد میں ہمیں کام آ جائے گا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ ان کو قتل کرنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ یہ احکام بیان ہو چکے ہیں پہلے۔ اب کچھ لوگ وہ تھے، جیسا کہ ابھی میں نے کہا پہلے بھی، کہ کافروں کے ساتھ مجبور ہو کر آئے تھے، حقیقت میں وہ مسلمان تھے لیکن کافروں کے ساتھ مجبور ہو کر آ گئے۔ میرے اپنے خیال کے مطابق ان میں نبی علیہ السلام کے چاچا حضرت عباس بھی انہی میں سے تھے، اور اس کے ایک دفعہ بڑے پورے تفصیل سے میں نے آپ کے سامنے دلائل بیان کیے تھے کہ نبی علیہ السلام ہجرت کی تیاری کر رہے ہیں، مدینہ منورہ کے لوگوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کے مشورے ہو رہے ہیں، ہجرت کے 3 سال مشورے ہوتے رہے، اور تینوں سال حضرت عباس شامل ہیں مشورے میں۔ تو اگر ایسی بات ہوتی کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تو نبی علیہ السلام ان کے ساتھ مشورے میں مذاکرات میں ان کو شامل نہ کرتے۔ پھر بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ہجرت سے پہلے فتح مکہ سے پہلے ہجرت کا ارادہ فرمایا، لیکن نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا کہ آپ نے ہجرت نہیں کرنی۔ پھر ان میں ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی تھے، تو وہ بھی شاید ایسے ہی ہوں۔ کچھ ان کے اپنے حالات تھے، کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا تھا۔ اب جب حضرت عباس کو، باقیوں کو جب فدیہ دینا تھا دے دیا، حضرت عباس کی باری آئی تو حضرت عباس سے یہ کہا
کہ آپ نے اپنا فدیہ بھی دینا ہے اور آپ کے 2 بھتیجے وہ بھی جنگ میں کافروں کے ساتھ آئے ہیں، ان کا فدیہ بھی آپ نے دینا ہے۔ 3 فدیے دینے پڑ گئے۔ اور یہ کہنے لگے، حضرت عباس کہنے لگے کہ میرے پاس تو مال نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک تو وہ مال کہ جو آپ ساتھ لے کر آئے ہیں وہ تو مال غنیمت پہ شامل ہوگا، جس کا نبی علیہ السلام کے بغیر علم نہیں تھا۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا کہ اتنا مال ساتھ لے کر آئے ہیں اور اتنا مال گھر میں چھوڑ کر آئے ہیں، اتنا مال گھر میں چھوڑ کر آئے ہیں۔ ایک ان کی بیوی کو پتہ تھا، باقی کسی کو اس کا پتہ نہیں تھا۔ تو کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بتلایا ہے کہ فلاں وقت آپ نے اتنا مال ام فضل کے پاس بھی چھوڑا ہے۔ بہرحال وہ ان کو دینا پڑ گیا۔ اور اسی فدیے میں نبی علیہ السلام کے ایک داماد تھے، وہ بھی ان قیدیوں میں تھے، تو انہوں نے پیغام بھیجا اپنے گھر والوں کو، نبی علیہ السلام کی صاحبزادی کو پیغام بھیجا کہ مال بھیجو، فدیہ دے کر جان چھڑائیں۔ تو انہوں نے جو مال بھیجا ان میں ایک وہ ہار بھی تھا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ہار تھا۔ جب وہ نبی علیہ السلام نے دیکھا تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ سب سے پہلے جو ہیں خاتون اسلام ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھ بہت ہی بڑی محبت تھی، جس کی کوئی دنیا میں مثال نہیں ملتی۔ بعد میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بڑی محبت تھی، لیکن وہ بھی فرماتی ہیں کہ مجھے کسی پر اتنی غیرت نہیں آئی کہ جتنی غیرت مجھے خدیجۃ الکبریٰ پر آئی ہے، حالانکہ میں نے ان کو نہیں دیکھا، مجھ سے پہلے ان کی وفات ہو گئی تھی، انہوں نے دیکھا بھی نہیں۔ کہا نبی علیہ السلام ان کو اتنا یاد کرتے تھے کہ مجھے ان پر غیرت آئی ہے، باقی ازواج مطہرات پر میں سے کسی پر غیرت نہیں آئی۔ اور ان کی حدیث کی کتابوں میں ان کی نبی علیہ السلام کے ساتھ محبت اور نبی علیہ السلام کی ان کے ساتھ محبت کی بڑی داستانیں ہیں، حدیثوں میں اس کا بہت ذکر آتا ہے، حدیثوں میں اس کا بہت ذکر آتا ہے۔ تو مائی صاحب فرماتی ہیں، مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، کہ میں نے نبی علیہ السلام سے کہا یا رسول اللہ، عرب کی ایک بوڑھی عورت تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے بہتر عورتیں دے دی ہیں، تو آپ ہمیشہ اس کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بڑی شان والی عورت تھی، فرمایا کہ وہ بڑی شان والی عورت تھی، سب انکار کر رہے تھے، اس نے سب سے پہلے میری تصدیق کی تھی، اس سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد عطا فرمائی ہے۔ تو ان کا ایک ہار تھا جو صاحبزادی کے نکاح کے وقت تحفے میں دیا تھا صاحبزادی کو، وہ ہار آ گیا۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا، وہ ہار دیکھ کر نبی علیہ السلام کا دل نرم ہو گیا، آنسو آ گئے۔ کہا کہ اگر تم یہ چاہتے ہو تو یہ ہار واپس کر دو۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ واپس کر دو، بلکہ انہوں نے صحابہ نے یہ بھی کہا کہ حضرت عباس آپ کے چاچے ہیں، ان کا فدیہ بھی واپس کر دو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کا ایک درہم بھی واپس نہیں کرنا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کا ایک درہم بھی واپس نہیں کرنا، ان سے پورا لینا ہے۔ ان سے ان کا فدیہ بھی لیا، ان کے 2 بھتیجوں کا فدیہ بھی لیا، وہ بھی ساتھ آئے تھے۔ تو بہرحال ذکر یہ کر رہا تھا کہ انہوں نے حضرت عباس نے
یا باقی ایسے لوگوں نے نبی علیہ السلام سے کہا کہ ہمارا تو سارا مال ادھر لگ گیا، کیا ہم قریش سے باقی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں گے، سوال کریں گے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ابھی تمہارے پاس بہت ہے، یہاں بھی لائے اور وہاں بھی چھوڑ کر آئے ہو، یہاں بھی لائے ہو اور وہاں بھی چھوڑ کر آئے ہو۔ اور فرمایا یا ایھا النبی، اے نبی، قل لمن فی ایدیکم من الاسریٰ، تمہارے ہاتھ میں جو قیدی ہیں ان سے کہہ دو، تمہارے قبضے میں جو قیدی ہیں ان سے یہ کہہ دو، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، اگر تمہارے دلوں کے اندر بلائی ہوئی تو اللہ تعالیٰ تمہیں جتنا تم سے لیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ دیں گے۔ غالباً ان سے 20 اوقیہ یا 20 جنیاں ان سے لیا گیا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ میرے حق میں پورا فرما دیا۔ کہا کہ میرے 20 غلام تجارت کر رہے ہیں، میرے 20 غلام تجارت کر رہے ہیں، اور ہر ایک غلام کے پاس 20,000 گنی سے کیا ہے زیادہ ہے، 20,000 اوقیہ سے زیادہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے میرے حق میں یہ اس طرح پورا فرمایا، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا، اگر تمہارے دلوں میں خیر ہوئی تو یؤتکم خیرا مما اخذ منکم، جو تم سے لیا گیا اس سے بہتر تمہیں دیا جائے گا، ویغفر لکم، اور جو کافروں کے ساتھ آئے ہو اس گناہ کو بھی اللہ تعالیٰ، باقی گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والے مہربان ہیں۔ جو لوگ یہ مشورہ دے چکے تھے سعد بن معاذ یا حضرت عمر کہ ان کو قتل کر دیا جائے، یہ وہاں جا کر پھر شرارتیں کریں گے، خیانت کریں گے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار کر فرمایا کہ اگر خیانت کریں گے، پہلے دشمنی کر چکے، انہوں نے کیا کر سکا، اسلام کا کیا بگاڑا، اگر بعد میں خیانت کریں گے تو کیا بگاڑیں گے۔ وَإِن يُرِيدُوا خِيَانَتَكَ فَقَدْ خَانُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ، اگر یہ آپ کے ساتھ خیانت کرنا چاہیں تو پہلے بھی خیانت کر چکے ہیں، پہلے انہوں نے اسلام کا کیا بگاڑا ہے، پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو قوت دی ہے، ان پر تمہیں قبضہ دیا ہے، پھر بھی اگر یہ ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ پھر بھی تمہیں قدرت دیں گے، ان پر قبضہ دیں گے۔ فَأَمْكَنَ مِنْهُمْ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان کو تمہارے قابو میں دے دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں تمہارے ہاتھ سے گرفتار کر لیا۔ پہلے انہوں نے کیا کما لیا کہ اب خیانت کریں گے تو اور کچھ کمائیں گے۔ واللہ علیم حکیم، فرمایا اللہ تعالیٰ سارے کچھ جاننے والے ہیں، حکیم، اللہ تعالیٰ ساری کچھ بڑی حکمتوں والے ہیں اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کے سارے کام حکمت کی بنا پر ہوتے ہیں۔ آگے جو ہے انہی صحابہ کرام کے جنہوں نے جہاد کیا یا جہاد میں شامل نہیں ہوئے، ان صحابہ کرام کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ ایک تو وہ پوری تفصیل بھی نہیں آ سکے کہ دوسرا گلے میں بھی تکلیف ہے، انشاءاللہ وہ آئندہ بیان کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔